بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا اور ان کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کی پریشانی کے چند دنوں کے بعد عمیر بن وہب جمحی صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں برداشت کیں، اور اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہب نے قلیب بدر کا ذکر کیا، جس کنویں میں 70 کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، اور دیگر مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو صفوان نے کہا، اللہ کی قسم ان لوگوں کے بعد اب تو زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور اپنے پیچھے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں ابھی سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے لیے ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ ہے، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا، تمہارا قرضہ میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا، تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ رہے میں اپنی وسعت کے مطابق ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ عمیر نے کہا، میری اور اپنی یہ باتیں راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ عمیر کے کہنے پر تلوار تیز کر دی گئی اور زہر میں بجھا دی گئی، پھر وہاں سے چل کر وہ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کے خلاف فتح سے نوازا اور دشمنوں کو جو کھلی شکست دکھائی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی، جو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب بری نیت سے ہی آیا ہے، اسی نے ہمارے درمیان فساد برپا کیا تھا اور بدر کے دن ہمارا اندازہ لگا کر اپنی قوم کو بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عمیر کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گریبان سمیت پکڑ کر کھینچا، اور اپنے ساتھ کے انصار سے کہا، تم سب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤ، اور اس خبیث سے ہوشیار رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اسے پرتلے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہے تو فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، اور اے عمیر قریب آ جاؤ۔ عمیر نے قریب آ کر کہا، انعم صباحا، یعنی صبح خیر، اور جاہلیت والے آپس میں یوں سلام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم، جو کہ جنتیوں کا آپس میں سلام ہوگا۔ عمیر نے کہا، اللہ کی قسم اے محمد، میرے لیے تو یہ نئی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جو آپ کے ہاتھوں میں قید ہے، آپ اس پر احسان کریں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر گلے میں تلوار لٹکانے کا کیا مقصد؟ عمیر نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا یہ تلواریں ہمارے کچھ کام آئیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے سچ بتاؤ، کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں تو صرف اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے، تم نے قریش کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو مار کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ پھر تم نے کہا تھا، اگر مجھ پر قرضہ اور بال بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کراتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرضے اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر اٹھائی کہ تم مجھے قتل کرو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔ حضرت عمیر نے یہ سنتے ہی فوراً کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جو آسمان کی خبریں اور اترنے والی وحی ہمیں بتاتے تھے ہم اس کو جھٹلاتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا
جس نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا اور مجھے یہاں کھینچ کر لایا۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں سکھاؤ اور قرآن اسے پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کے نور کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کیا کرتا تھا اور اللہ کے دین والوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جا کر مکہ والوں کو اللہ و رسول کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں گے، ورنہ میں ان کو ان کی دین کی وجہ سے ایسی ہی تکلیف دوں گا جیسے میں آپ کے صحابہ کو دین کی وجہ سے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد صفوان یہ کہا کرتا تھا، اے لوگو، چند دنوں کے بعد تمہیں ایک ایسی خوشخبری ملے گی جو تمہیں بدر کی ساری مصیبت بھلا دے گی۔ صفوان حضرت عمیر کے بارے میں آنے والے سواروں سے پوچھا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک سوار نے آ کر انہیں بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکے۔ یہ سن کر صفوان نے اس بات کی قسم کھائی کہ نہ تو وہ کبھی عمیر سے بات کرے گا اور نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ ابن جریر نے حضرت عروہ سے لمبی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آ کر اسلام کی دعوت میں مشغول ہو گئے اور جو ان کی مخالفت کرتا اسے سخت تکلیفیں پہنچاتے، چنانچہ ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی تو مسلمان بہت خوش ہوئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس دن عمیر آئے تھے اس دن وہ خنزیر سے بھی زیادہ برے لگ رہے تھے، اور آج وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد مکہ آئے تو سیدھے اپنے گھر گئے اور صفوان بن امیہ سے نہ ملے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اس کی دعوت دینے لگ گئے۔ جب صفوان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا، میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب عمیر میرے پاس پہلے نہیں آئے بلکہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے کہ عمیر جس مصیبت سے بچنا چاہتا تھا اسی میں جا گرا اور بددین ہو گیا، اور میں نہ کبھی اس سے بات کروں گا اور نہ کبھی اس کا اور اس کے بال بچوں کا کوئی کام کروں گا۔ ایک دن صفوان حتیم میں تھا کہ اتنے میں حضرت عمیر نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ صفوان نے منہ پھیر لیا تو اس سے حضرت عمیر نے کہا، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، آپ بتاؤ کہ ہم جو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جو جانور ذبح کرتے تھے، کیا یہ بھی کوئی دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صفوان نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ صفوان بن امیہ کے اسلام لانے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوشش کی اس کا تذکرہ صفحہ 240 پر گزر چکا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔